سال میں ایک مہینہ روزہ رکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر رمضان کا روزہ رکھنا فرض عین ہے، یعنی رمضان کی چاند دیکھ کر روزہ رکھنا اور شوال کے چاند دیکھ کر روزہ سے فارغ ہونا فرض ہے۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا تم پر فرض ہوا تھا جو تم سے پہلے ہوئے، تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ مسافر اور بیماری کے لیے روزہ فرض نہیں ہے، مگر جب بیماری صحت یاب ہو جائے اور مسافر سفر سے واپس آ جائے تو ان پر قضا ادا کرنا فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن کو قید کیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور پکارنے والا پکارتا ہے، اے بلائی طلب کرنے والے متوجہ ہو اور برائی کے چاہنے والے باز رہو۔ اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان آیا، یہ برکت کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جن میں ایک رات ایسا ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ ہر چیز سے محروم رہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب قیدیوں کو رہا فرما دیتے ہیں اور ہر سائل کو عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ابتدائے سال سے آئندہ سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کی آخری رات میں اس امت کے مغفرات ہوتی ہے۔ عرض کیا گیا، کیا یہ شب قدر ہے؟ فرمایا، نہیں، یعنی کام کرنے والے اس کو اس وقت مزدوری پوری دی جاتی ہے جب وہ کام پورا کر لے۔ رمضان کے مہینے میں مومنوں کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو کوئی روزہ دار کو افطار کرائے گا اس کے گناہوں کے لیے مغفرات ہوگی اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرنے والے کو ویسے ہی ثواب ملے گا جیسے روزہ رکھنے والے کو ملے گا، اگرچہ ایک گھونٹ پانی سے بھی ہو یا ایک گھونٹ دودھ سے بھی ہو یا ایک خرما سے ہو۔ اور جس نے روزہ دار کو بھرپیٹ کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پلائے گا، یہاں تک کہ کبھی بھی ایسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس کو 3 حصوں میں بانٹا گیا۔ پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرات کا ہے
اور تیسرا حصہ دوزخ سے نجات پانے کا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ روزہ دار کے منہ کے بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا ہوتا ہے، لہٰذا ظاہر ہے کہ گناہ بھی 70 گنا ہوگی۔ صرف کھانا پینا ترک کرنے کا نام روزہ نہیں ہے، پورے جسم کو برائی سے بچا کر رکھنے کا نام روزہ ہے، یعنی اپنے ہاتھ پیروں کو برائی سے بچائے، اپنے زبان کو زیادہ سے زیادہ خاموش رکھے برائی سے، نظروں کو بھی برائی سے بچائے۔ جو شخص پورا دن روزہ رکھتا ہے اسے صیام النہار کہتے ہیں، اور رات کو جو تراویح پڑھتے ہیں اور دیگر نوافل پڑھتے ہیں ان کو قیام اللیل کہتے ہیں، یعنی 24 گھنٹہ عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ صبح صادق سے پہلے سحری کھانا سنت ہے، اگرچہ بھوک نہ بھی ہو تو کم سے کم 1 گلاس پانی پی لے یا کچھ اور سحری کے بعد دوپہر سے پہلے نیت کرنا فرض ہے۔ اسی لیے مومنوں کو چاہیے کہ ہر حال میں اس مہینے کا احترام کرے اور اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھ کر اپنے بندہ ہونے کی ثبوت دیتے ہوئے دنیا و آخرات کی کامیابی حاصل کرے۔ آمین۔ السلام علیکم۔